عالم تمام مزرعہ شرعی مسائل کے بارے میں گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ سوال یہ کیا گیا کہ تیمم کیا صرف مٹی ہے یا پھر مٹی سے بنی ہوئی چیز سے ہی کر سکتے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے؟ بلکہ سوال ہے جی بالکل درست بات ہے کہ مٹی یا مٹی ہی کی جنس سے جو چیزیں ہوتی ہیں انہی سے تیمم کر سکتے، ان کے علاوہ کسی اور شے سے تیمم نہیں کر سکتے۔ کیسے پہچانے کہ یہ مٹی سے بنے ہوئی چیز ہے بول کے؟ تو بتایا گیا اس کے بارے میں کہ جو چیز آگ میں پگھل جائے وہ مٹی یا مٹی کی جنس نہیں ہوتی، جیسے سونا، تانبا، چاندی، پیتل، یہ سب کیا ہے پگھل جاتے ہیں آگ میں ڈالے تو۔ دوسرا کیا ہے، آگ میں ڈالے تو نرم پڑ گیا، پگھلا نہیں، جیسے لوہا ہے، اس سے بھی تیمم نہیں کر سکتے آپ۔ تیسرا ہے آگ میں ڈالنے کے بعد میں جل کے پورا راکھ ہو گیا ہوں، تو ویسی بھی چیز سے آپ کیا کر سکتے، تیمم نہیں کر سکتے۔ جیسے کاغذ ہے، جیسے لکڑی ہے، یہ جل کے کیا ہو جاتے، راکھ ہو جاتے، تو اس سے بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اگرچہ کہ یہ زمین میں سے نکلتے لیکن زمین کی جنس سے نہیں ہے، وہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے۔ اب ان کو چھوڑ کے اور جو دوسرے چیزیں ہیں ان سے آپ تیمم کر سکتے۔ چونا ہے، چونے سے تیمم کر سکتے۔ گندھک ہے، گندھک سے تیمم کر سکتے، سمجھ رہے؟ ایلوا ہے، اس سے بھی تیمم کر سکتے۔ اینٹ ہے، اینٹ سے بھی تیمم کر سکتے۔ گھڑا، رنجن، مٹی سے بنے ہوئے برتن ہے، ان سے بھی تیمم کر سکتے۔ ریت سے تیمم کر سکتے، دھول سے تیمم کر سکتے، پتھر سے تیمم کر سکتے، اگرچہ کہ وہ پتھر انگوٹی میں پہننے والے نگینے ہی کیوں نہ ہو، سمجھ رہے آپ؟ ہیروں سے تیمم کر سکتے، ماربل سے تیمم کر سکتے۔ ماربل جو پتھر ہے، ہاں، جس کے اوپر آپ چلتے پھرتے تھوکتے ناپاک رہتا، گندا رہتا، ویسے مقامات کے پتھر سے نہیں کر سکتے۔ پاک اور اس کا صاف ہونا کیا ہے، لازم اور ضروری ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے، سوال ہے۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہے۔ پہلا کیا ہے، نیت کرنا۔ آپ کس چیز کا تیمم کر رہے، غسل کا تیمم کر رہے یا وضو کا تیمم کر رہے؟ تو نیت کرنا۔ غسل کا کر رہے تو میں غسل کا تیمم کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر وضو کا تیمم کر رہے تو میں وضو کا تیمم کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے نیت کر لینا، منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لیے تو کافی ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا، وہ ماربل پہ یا پھر وہ جو پاکیزہ مٹی ہے یا اینٹ ہے یا ٹھکری ہے یا اس قسم کی جو بھی مٹی سے بنے ہوئی چیز ہے، اس کے اوپر آپ اپنے 2 ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے کرنا۔ اپنے جو ہے نا کیا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کے پورے فیس پہ، چشمہ وغیرہ ہے تو نکال لینا اس کو، سمجھ رہے؟ انگوٹی، چوڑیاں وغیرہ جو پہن کے وہ سب نکال دے کے اب اپنے پیشانی کے بالوں سے لے کے پورا اپنے کان کے لولکیوں سے نیچے گلے کے پاس ایک کٹ رہتی، فرسٹ کٹ جو گلے کی رہتی، وہاں تک پورے ہاتھ کو اچھی طریقے سے پھیرنا، ہونٹوں پر بھی پھیرنا، ناک کے نتنوں کے پاس، آنکھاں بند کر کے پلکوں کے پاس، بھووں پہ پوری طریقے سے ایسا پھیرنا، ایک بال کی اتنی جگہ بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا۔ ایک بار ہاتھ مارے آپ چہرے پہ پھیر لیے، دوسری مرتبہ ہاتھ مارنا، پھر آگے پیچھے کرنا، اگرچہ کہ ہاتھوں کو دھول لگو یا مت لگو، اپنے یہ ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کے اوپر رکھ کے پورا کوہنی تک اس طریقے سے پھرانا، ناخنوں کے پوروں پہ بھی، پھر یہ انگلیوں کے جو ہے نا بیچ میں بھی، اس طریقے سے پورے ہاتھ پہ پھرانا۔ کپڑے کے اوپر سے نہیں، یہ آستین کھول کے پورا ہاتھ پہ جیسا ہاتھ دھوتے نہیں ویسا پھرانا۔ بائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ پہ پھرا دیے، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ ویسی پھرا دینا، سمجھ گیا آپ؟ پورا کونی کے پیچھے تک۔ اب اس میں بھی ایک بال کی اتنی جگہ نہیں مس ہونا، چھٹنا نہیں۔ اس طریقے سے آپ نیت کرے، ایک بار ہاتھ مٹی پہ مارے، چہرے پہ یہ کرے مسا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارے، بائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ پہ، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ پھیر دیے، یہ ہو گیا آپ کا تیمم۔ اب اس میں نہ سر کا مسا ہے، نہ پیروں کے اوپر مسا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو تیمم ہے، اب اس سے وہ والے سارے کام کر سکتے آپ جو غسل اور وضو سے کر سکتے، یعنی نماز پڑھ سکتے، درود پڑھ سکتے، قرآن کو چھو سکتے، وہ سارے والے کام کیا ہے معلوم ہے، اس کے ذریعے آپ ادا کر سکتے۔ دوسرا سوال یہ ہے
کیا وہ روزے کی حالت میں پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو یہ مسئلہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ پیسٹ کرے، لیکن پیسٹ ہلکا سا لینا ہے، تھوڑا سا خالی اتنا پیسٹ لے کے اگر دانتوں کو رگڑ کے کلی وغیرہ اچھی طریقے سے کر دی آپ، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں یہ پیسٹ لگا کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں زوردار طریقے سے وامٹنگ آ گئی تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا؟ نہیں ٹوٹتا روزہ۔ وہ خود بخود قدرتی طور پر کتنے بھی مرتبہ وامٹنگ ہو جائے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کے آپ پانی پی لیے تو ویسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا، ٹھیک ہے۔ اور وامٹنگ آ رہی، حلق تک آ کے ریٹرن ہو جا رہی تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ تھوک دیے تو۔ اب یہ ریٹرن ہو جا رہی، متلی ہو رہی بار بار، بلکہ آپ حلق میں انگلیاں ڈال کے آپ وامٹنگ کریں تو یہ ارادے سے کرے آپ، تو جو وامٹنگ اپنے ارادے سے کرتے اس میں روزہ ٹوٹ جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک سوال یہ ہے، کیا خواتین جو ہے حاملہ خواتین حالت حمل میں اندرونی چیک اپ کرانے کے لیے جاتی ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو بالکل روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خواتین جو حاملہ ہیں وہ اندرونی چیک اپ روزے کی حالت میں کرائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں وکس، زنڈو بام، یہ آپ اپنے زخموں پہ دوا یا کان میں ڈراپ وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آنکھ میں ناک میں ڈراپ ڈالے یا انہلر سے ناک بند ہو گئی بلکہ سونگھے تو روزہ ٹوٹ جاتا آپ کا، ٹھیک ہے۔ ناک کے قریب وکس، زنڈو بام نہیں لگا سکتے، البتہ روزے کی حالت میں آپ سرما لگا سکتے، عطر لگا سکتے، عطر کی خوشبو قریب ناک کے کر کے سونگھ بھی سکتے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ مسواک بھی روزے کی حالت میں کر سکتے، خالی برش لے کے بھی دانتوں کو رگڑ سکتے، یا پیسٹ تھوڑا سا لگا کے بھی دانتوں کو رگڑ سکتے، اس سے وضو نہیں ٹوٹ، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک بات بتا رہے، روزے کی حالت میں ناخن کبھی بھی کاٹ سکتے آپ، غسل کبھی بھی کر سکتے، روزے کی حالت میں نہا سکتے، کبھی بھی سوئمنگ کر سکتے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غرارہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ ناک میں مبالغے کے ساتھ پانی نہیں چڑھانا چاہیے، اتنا زیادہ اوپر چڑھا دیے کہ ناک کی ہڈی میں جلن پیدا ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں کسی بندے کو کہیں پہ کوئی زخم لگ گیا اور خون بہہ گیا اس کا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں انگلی کٹ گئی تھوڑی سی، منہ میں لے لیا وہی خون کو اور منہ میں تھوک کے اس کے خون مکس ہو گیا اور اس کو نگل لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خون چوس لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، نگل لینے سے۔ اگر انہیں منہ میں انگلی لیا اور تھوک دیا، اس کو نگلا نہیں وہ خون کو، تو ویسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزے میں آپ مسواک کر سکتے، عطر لگا سکتے، سرما لگا سکتے، کٹنگ بنا سکتے، دن کے کبھی بھی کون سے بھی حصے میں کٹنگ بنانے سے، غسل کرنے سے، ناخن تراشنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔